السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہے، طبیعت ہے ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ٹماٹر ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ نیچے والا جو جگہ ہے نا، اس کی نیچے والی اس جگہ کے اوپر کالا نشان بن جاتا ہے، گڑا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پودا آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتا ہے، پھل کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھل آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی 4 سے 5 وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کا انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے حل بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ جائے۔ میرے دوستو، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، آپ نے اینڈ مس نہیں کرنا، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کیلشیم کی کمی۔ جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ جو نیچے والی جگہ ہے نا، یہ جو ایریا ہے، یہاں سے یہ کالا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا سارے کا سارا پودا خراب ہو جاتا ہے، سارا کا سارا ٹماٹر خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے پانی کی زیادتی یا کمی۔ پانی اگر زیادہ دے دیں پھر بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ پانی کی کمی ہو، خوراک اس کو پوری نہیں ملتی، تو اس وجہ سے بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے گرمی کی زیادتی۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، ٹمپریچر بڑھتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، تو پھر بھی آپ کے ٹماٹر خراب ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ہوتی ہے نائٹروجن کی زیادتی۔ اگر آپ اس کو نائٹروجن زیادہ دے دیتے ہیں پھر بھی آپ کا پھل خراب ہو جاتا ہے، ٹماٹر کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو گوڈی کرتے ہیں، گوڈی کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، وہ کٹ ہو جاتی ہے، اس کو کٹ لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ یہ چند احتیاطی تدابیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ جب آپ محنت کرتے ہیں، جب توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں پھل خراب ہو گیا تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیلشیم کی کمی 2 طریقے سے آپ دور کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پاؤڈر ملک، یعنی پاؤڈر والا دودھ جو ہے، یہ آپ مٹی کے اندر مکس کر کے، اس کی گوڈی کر کے اس کے اندر مکس کر دے کے پانی دے دیں۔ وہ پانی کے ذریعے سے پاؤڈر اس کی جڑوں تک جوڑیں، اس کی بحال ہوگی، ان کو طاقت ملے گی، اس کی کیلشیم کی کمی دور ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ کے پھل بھی بہترین ہوں گے، پھل کے اندر گڑا نہیں پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شیل ایگز، یعنی انڈوں کے جو چھلکے ہیں، ان کو صاف کر کے دھو کے ان کو خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ ہر 15-20 دن کے بعد آپ 1 سے 2 چمچ اس کے پودے کے اندر ڈال دیں۔ آپ نے گملے کے اندر لگایا تب بھی، اگر زمین کے اندر لگایا تب بھی، تو آپ ہر 15-20 دن کا 1 چمچ اس کے اندر پاؤڈر ڈال سکتے ہیں شیلز ایگز کا، تو وہ کیلشیم کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بازار سے، گارڈننگ سٹور سے کیمیکل والا بھی لا سکتے ہیں، کیمیکل کے ذریعے سے بھی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ پانی کی کمی ہے زیادتی۔ آپ کوشش کریں کہ پانی اس کو زیادہ نہ ہو۔ پانی کا زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پانی یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے پانی دیا، پانی کوشش کریں صبح کے وقت دیں، اور یہ جو جگہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اونچا رکھے تاکہ یہاں پہ پانی جمع نہ ہو، کیچڑ نہ بڑھے۔ اور پانی کی کمی کہ آپ نے اس کو زیادہ خشک بھی نہیں کرنے کا، یہ نہ کہ زمین خشک ہو جائے، 1 انچ یا آپ کھرید کے دیکھ لیں نیچے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین کے اندر نمی ہے یا نہیں۔ اور تیسری وجہ، گرمی اگر زیادہ ہو جائے تو آپ نے اس پودے کی ملچنگ کرنی ہے۔ یہ جو ایریا ہوتا ہے نا، اس ایریا کے اندر آپ کسی بھی پتوں کے ساتھ یا پرالی کے ساتھ آپ اس جگہ کو کور کر دیں۔ ملچنگ کے جب کریں گے آپ، یہ نیچے والی جگہ نرم رہے گی، یہاں پہ نرمائی رہے گی، یہاں پہ نمی برقرار رہے گی، اور آپ کا پودا خراب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی وجہ جو ہوتی ہے نائٹروجن جب دیکھیں کہ آپ کے پھل لگ گیا، ٹماٹر لگ گئے ہیں اور پھل آنا اس کو شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے اس وقت نائٹروجن اس کو کوئی بھی نہیں دینی، تاکہ آپ کا پودا خراب نہ ہو، ٹماٹر آپ کے خراب نہ ہو، ٹماٹر کالے نہ ہوں اور یہ گلے سڑے نہیں۔ اور پانچویں
पांचवी वजह ये होती है कि आप गोडी जब करते हैं तो इसको कट लग जाता है, तो आपने गोडी एहतियात से करनी है। ये जो मेन जगह होती है ना, इसकी जड़ें आपको पता है बिल्कुल छोटी होती हैं, ज़्यादा फैलती नहीं है। तो ये जो एरिया होता है आपने इसको थोड़ा सा छोड़ के साइडों वाले एरिया के अंदर इसकी आपने गोडी करनी है। तो इस तरीके से 5 वजूहात मैंने आपने उसका हल भी बता दिया। और आखिर में आ जाते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर। ये देख लीजिए मोहतरम, इसको फल लगा हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी सारा हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। ये देखें अभी ये पक कर तैयार भी हो रहे हैं और आगे से इसको नए फूल भी आ रहे हैं, नए भी इसके छोटे छोटे, ये देखें आप, इसको लग रहे हैं। तो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आपने इसको सपोर्ट फराहम करनी है। ये देखें ये जो दीवार के साथ है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी सपोर्ट फराहम किया, दोनों दो चीज़ें लगा के, ताकि जब इसको फल आता है तो इसकी टहनियाँ कमज़ोर होती हैं, लकड़ी इसकी कम नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ ये फोका सा होता है। तो आपने इसको सपोर्ट फराहम करनी है दीवार के साथ या जाली लगाने के साथ या लकड़ी के साथ, कोई भी चीज़ के साथ आप इसको सपोर्ट फराहम करें। ये नीचे नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे हैं ये सारे का सारा फल ऊपर है। बाई दफ़ा ऐसे होता है कि जब ये नीचे लगता है तो ज़मीन के साथ लगने की वजह से भी ये नीचे वाली जगह ख़राब हो जाती है, या बाई दफ़ा ऐसे होता है कि नीचे लगते हैं ये फल आपका और फंगस अटैक कर देती है। जब फंगस लगती है तो फिर भी ये वजह होती है कि आपके टमाटर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये हेल्दी टमाटर लेना चाहते हैं, बेहतरीन इसकी नशोनुमा लेना चाहते हैं, फल लेना चाहते हैं, इसका आनंद मज़ा लेना चाहते हैं, लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, अपनी मायूसी को दूर करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को दुबाला करना चाहते हैं, तो इन एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें और इन वजूहात का तदारुक करें और भाई को दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेशन में बताएं आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी, और भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे आइंदा भी मुलाकात होती रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।